مومنین کی جماعت میں رہنے والوں، آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے تقریر کرنے سے حالات بگڑ جاتے ہیں؟ ہمارے بیان کرنے سے حالات بگڑ جاتے ہیں؟ کچھ مسلمانوں میں یہ بھی باتیں ہیں، ارے وہ مفتی صاحب کو بلاؤ گے تو صاحب حالات بگڑ جائیں گے۔ حق بات کہنے پر حالات بگڑتے ہیں۔ بزدلوں کی جماعت میں رہنا چھوڑ دو۔ میں جس علاقے سے وابستہ ہوں، میں کرناٹک کا رہنے والا ہوں۔ کرناٹک کا پہلے نام میسور تھا، اور میسور کے ایک شیر کا نام سنا ہوگا، ٹیپو سلطان، اور انہوں نے ایک بہت پیارا نعرہ دیا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت بریلی شریف میں موجود، اس وقت اندرا کا قہر چل رہا تھا، ڈکٹیٹرشپ، ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں کو سن کر کے کانگریسی لوگ ناراض ہو جائیں، فرق نہیں پڑتا، ویسی بھی ڈوب رہی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایمرجنسی کے دور میں قانون لایا گیا تھا پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے۔ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کہ نس بندی کو کمپلسری کر دیا جائے، 1 بچہ ہو جائے 2 بچہ ہو جائے تو نس بندی کرا لے۔ عورتیں تو کرتی ہیں، مردوں کی بھی کر دیں۔ یہ قانون بن کے آ رہا تھا، اور اس قانون کے لیے آڑ جو تھے ان کے لیے تو یہی تھا کہ مسلمان اس کو نہیں مانیں گے، مسلمان اس کو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ہماری شریعت میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اگر اولاد دے رہا ہے تو قرآن میں 3 جگہ رب تعالی نے فرمایا تم ان کے رزق کی فکر مت کرو، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دینے والے ہیں۔ بچے کا رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو نسل بندی کا ہاں بچنے کے، کم بچے کرنے کے طریقے موجود ہیں، اسلام نے بتائے، احادیث میں موجود ہے، آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ بند کرانا، اس کے طریقے الگ ہیں۔ بچے کم رکھنے کی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ آج جو پھیلایا جا رہا ہے ان کے 14 بچے ہوتے ہیں، 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ ارے ویسا ہو گیا ہوتا تو پھر تم کہاں بیٹھے ہوتے؟ ایسا کہاں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں جب یہ بات آئی تو اندرا کا قہر بھی تھا، ایمرجنسی بھی تھی، ایسے کہ جو حکم دیا جائے، بوڑھے حضرات یا بڑی عمر والے جانتے ہیں اس دور کو، ڈر ڈر کر کے سارے جی رہے تھے۔ مسلمانوں کی بات تھی تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مولانا لوگ ہی صحیح ہیں، اور مولانا لوگ بولیں گے تو صحیح ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جس دربار میں گئے تھے وہاں سے فتویٰ لے کر کے آئے، دیوبند سے، تو وہاں سے تو مل ہی جائے گا، اس لیے کہ جو تاریخ بتا رہی ہے۔ اب وہ مل بھی گیا، اعلان بھی ہوا، لیکن اثر کسی پر ہوتا نہیں، اس لیے کہ ہندوستانی مسلمانوں پر راج ہے تو اعلیٰ حضرت کا، بریلی کا، یہاں پر حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو پھر یہاں کارندے بھیجے گئے، سرکار مفتی اعظم ہند جس وقت جلوہ بار ہو، میرے عزیز ہو، اللہ اکبر، سرکار مفتی اعظم ہند کی محفلیں ایسی ہیں کہ بغیر ٹوپی کوئی مجلس میں بیٹھتا تو آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے، کہ شناخت اپنی کھو جا رہے ہو تم، جو کسی کی پرواہ نہ کرتے وہ حکومت کی کہاں کرتے۔ جب یہ بات آئی تو مفتی اعظم ہند نے اپنی طرف سے فتویٰ لکھا کہ دوسری جگہ سے یہ اعلان ہو رہا ہوگا، کہیں اور سے تم نے فتوے لیے ہوں گے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے نسبندی حرام ہے تو حرام، اور یہ اعلان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بولنے کے بعد پورا ڈنکا بج گیا اور سب ختم ہو گیا۔ تاریخ پڑھو، جس پریس سے یہ فتویٰ چھپا تھا حکومت وقت کے کارندوں نے پورا پریس جلا دیا تھا، جتنے لوگ یہ پوسٹر دیواروں پہ لگا رہے تھے سب کو پکڑ پکڑ کر کے اندر کیا تھا۔
لیکن مفتی اعظم ہند تک ہاتھ نہیں پہنچا. لیکن جتنے لوگوں نے شریعت حقہ کی اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی، سب کو پکڑ کر کے مارا گیا، دبایا گیا. پریس کو، اخبار کو کہیں یہ چھاپنے کی اجازت نہیں تھی. اس ایمرجنسی کے دور میں سرکار مفتی اعظم ہند سے لوگوں نے کہا بڑی مصیبتیں حضور، بڑی مصیبتیں ہیں، کیا کیا ہوگا؟ تو آپ نے صرف اتنا کہا تھا فتویٰ نہیں بدلے گا، تخت بدل جائے گا. اور لوگوں نے دیکھا تاریخ میں پھر جو ڈکٹیٹر یہاں بنے ہوئے تھے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ایسا آیا کہ تخت ہی الٹ گیا. آج تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ حکم ہے. لوگ اگرچہ کچھ بھی پھیلا رہے ہوں، لیکن حق کے لیے جب کبھی آواز اٹھتی ہے تو مصیبتیں آتی ہیں، گھر پر آتی ہیں، بیوی بچے خطرے میں آتے ہیں، گھر بار خطرے میں آتا ہے. لوگ یہ سمجھ کر کے چلیں اگر حضور سے محبت ہے تو میرے عزیزو خالی ہمارے ہی بیوی بچے نہیں ہیں. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی خیال کرو، گھر کون دیکھے گا، آپ کے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا. میرے عزیزو ہم نہیں شادی کیے ہوئے، ہمارے ہی بچے نہیں ہیں، وہ صحابہ کے بھی تھے جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، جو احد میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے. کیا ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ سب تھے. ایک جنگ ایسی ہے جس میں 1 مہینہ تک صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے لڑتے رہے. جنگ خندق کا موقع میں بتا رہا ہوں. واپس وہ جنگ ختم ہوئی، 5 کلومیٹر دور ہے صرف مدینے سے، 5 کلومیٹر ہے. صحابہ واپس آ رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، تھکے ہارے، زخموں میں چور. بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے یہیں سے آپ بنو نذیر کی جنگ پر جائیں. بنو نذیر ایک قبیلہ تھا جس نے بغاوت کی، دھوکہ دیا تھا مدینے والوں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں کفار و مشرکین کی مدد کر کے مدینے کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے. ان کے خلاف جنگ کے لیے حضور کو حکم ہوا، لیکن یہ 1 مہینے سے تھکے ہوئے، زخموں سے چور، کہاں سے ان کے خون بہ رہا تھا. بیچ راستے میں کھڑے ہیں صحابہ اور جبرائیل امین آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یہ کہا میں اپنے صحابہ سے پوچھ تو لوں کہ یہ بڑے تھکے ہوئے مہینہ بھر سے، خندق بھی کھودا ہے، جنگ بھی لڑی ہے، یہ ابھی مدینے گئے نہیں ہیں، بیوی بچے گھروں میں ہیں، رشتہ دار گھروں میں ہیں. جبرائیل نے کہا آپ پوچھ لیں اپنے صحابہ سے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ، جبرائیل کا حکم، جبرائیل کی طرف سے پیغام آیا، اللہ کا حکم ہے کہ یہیں سے ہم بنو نذیر کے مقابل میں جائیں. وہ صحابہ جو تھکے ہوئے تھے انہوں نے حضور کو سنا، ان کے بیوی بچے تھے، یہ کہہ سکتے ہم مرہم پٹی کر کے آ جائیں گے، بیوی بچوں سے بات کر کے آ جائیں گے، گھر میں راشن پانی پہنچا کر کے آ جائیں گے، گھر کے حالات دیکھ کر کے آئیں گے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا ہم گھر جا کر ملاقات کر کے آئیں، راشن پانی دے کر کے آئیں اور مرہم پٹی کر کے آئیں. جیسے حضور نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا اے میرے صحابہ، سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آقا دیر کس بات کی، چلیں یہیں سے چلتے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. لوگ آج چھپنے کے لیے مصلحت کے دروازے ڈھونڈتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں. سرکار سیدنا امام حسین کا تذکرہ ہر سال کرنے والے لوگ بزدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام حسین کو کیا تانا دو گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو لا کر کے میدان میں شہید کروا دیا؟ وہ دین کا مسئلہ تھا، میرے آقا کی شریعت کی بقا تھی، اور ہر زمانے میں ضرورت پیش آتی رہے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس روئے زمین پر موت آ سکتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اور عاشق رسول موت سے کبھی ڈرتا نہیں، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور موت اس کے لیے حادثہ نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. اس کے لیے حادثہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے.
یہ تحفہ ہے۔ اسی لیے تو عاشقوں کی جماعت نے کہا تھا مر کر کے جب قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر اٹھا کر پوچھ رہے ہوں گے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، عاشق صادق یہ کہتا ہے، یہ سوالات تو سر چھوڑو، اب تو پائے ناز سے آئے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کو دیکھنے کے لیے مجھے مرنا پڑا، میں قبر میں آیا ہوں تو نبی کو دیکھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے سنیوں کے جنازے سج دھج کر کے جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ ان کو نیا کپڑا سفید عطر میں، ان کو خوشبو میں معطر، سر میں بھی لگائے، پھولوں سے سجائے، ایسا لگتا ہے دولہا بن کر جا رہا ہے، اس کی کون سی شادی، مر گیا ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا نہیں، اس کو سجا سوار کر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آج اپنے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ موت کا خوف نہیں، ڈر ہر چیز کا نکالو۔ ہاں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تھوڑا سا ڈر دے کر کے تمہیں آزماتے ہیں۔ ہاں دنیا میں کچھ چیزوں کا ڈر آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں آئے گا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ڈر بھی ہماری طرف سے دیا ہوا ہے، تھوڑا سا ڈر ہم دیتے ہیں اور اس کے بعد تم کل اسی کو نہ سمجھ بیٹھو۔ جیسے کچھ قومیں اس لیے گمراہ ہوئی، سورج کا قہر دیکھا تو سورج کو خدا سمجھ بیٹھے کہ یہ کبھی بھی آگ پھینکتا ہے، آسمان کا جھلال دیکھا، کبھی پتھر برس گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو آسمان کو خدا سمجھ بیٹھے، ان کی عبادتیں کرنے لگے۔ سمندر کی طغیانی دیکھی تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے، یہ بہت طاقتور ہے۔ وہ ڈر تھا، اس کے بعد امتحان تھا۔ ڈر دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ فرعون کا ظلم دیکھا لوگوں نے، اتنا پاورفل ہے تو اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ہر زمانے میں آج بھی ہوں گے کچھ ایسی قومیں جن کو اللہ نے طاقت و قوت دیا ہے، پاور دیا ہے، کرسی دیا ہے، وہ پیسہ بھی ان کے پاس، کرسی بھی ان کے پاس، پھر اس کے بعد ظلم کا ایک نیا کھیل رچا جاتا ہے۔ اس وقت امتحان ہوتا ہے، اس ظلم کو دیکھ کر، ان کی طاقت کو دیکھ کر کہیں خدا مت سمجھ لینا، خدا مت سمجھ لینا، عبادت کرنے پر نہ لگ جانا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ڈر دے کر کے آزماتے ہیں۔ کتنے وہ ہیں اس دنیاوی ڈر کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اور کتنے وہ ہیں جو ان کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں۔ آج تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا، ایک چیز پر باقی رہو، دنیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی کی کرسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی کی نہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں طاقت کے نشے میں ناچتے رہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، آپ نے تاریخ دیکھی ہوگی اس سے پہلے کہ کتنے بادشاہ ہیں ان کے نام کسی کو یاد بھی نہیں، کتنی ایسی کرسیاں گزری، 5 سال 10 سال 15 سال، اب اخبار کے کونے میں بھی ان کا ذکر نہیں آتا، جنہوں نے آتنک مچایا تھا، ظلم کیا ہوا تھا۔ ہر ظلم گزرتا چلا جائے گا، ہر رات کے بعد سویرا آنا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ جو کچھ چل رہا ہے اسی کے پیچھے ابھی ہمیں بھاگنا ہے۔ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جس کا پاور ہے اس کی بات کرنی چاہیے، جس کا پاور ہے اس کی بات کرنی چاہیے تاکہ حالات خراب نہ ہو اور ان سے ہمیں کچھ ملتا رہے۔ ظالموں، تمہارا پاور جو دکھ رہا ہے یہ صرف اور صبح سے لے کر شام تک کی یہ سورج کی پرچھائیوں کی طرح کا پاور ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو جس کا پاور ہے اسی سے ڈرنا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں ہر زمانے میں پاور میرے مصطفیٰ کا، ہر زمانے میں حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں یوں سمجھایا ہے، سارے مومنین کو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا جس کو اپنی نسبت مصطفیٰ پر یقین ہو وہ ڈرتا کس بات سے؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ گھسیٹار میں بیچے، ناحق راستہ چلنے والوں کو مارے، چوری کرے، یہ جماعت اسلام ہے ہی نہیں، ایمان والوں کی نہیں ہے۔ ایسی کئی جماعتیں آئی ہمارا نام لے کر کے،
دنیا میں خوف پھیلانے کے لیے، لیکن دنیا کو ان جماعتوں سے ڈر نہیں، ان کا آخری وقت آ جاتا ہے، پکڑ میں آتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ڈر جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ڈر جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہے استاد سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایک کتے سے بھی ڈر لگتا ہے، دونوں ڈر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتے سے جو ڈر ہے وہ کاٹ لینے کا ڈر ہے، استاد سے جو ڈر ہے وہ عظمت کا ڈر ہے، وہ عزت کا ڈر ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں سے ڈرایا جاتا ہے، تو ان جماعتوں سے جو ڈرایا جاتا ہے جو آتنک پھیلاتی ہیں وہ کتے والا ڈر ہے، اور سنیوں سے جو لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہ عظمت والا ڈر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنیوں کے پاس خفیہ پلاننگ نہیں ہے، سیکریٹ میٹنگیں نہیں ہیں۔ ارے ہم تو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، یہاں تو جمع نہیں ہوتے، مسجد کے چار صدر ہو جاتے ہیں اور سب لڑتے رہتے ہیں۔ ہماری جماعت میں بکھراؤ بہت ہے، ہمیں سب پتا ہے، یہ کہیں پر جمع نہیں ہوتے، لیکن ایک نام میرے مصطفیٰ کا جب آ جائے، کیسی بھی دشمنی ہو، پکارتا ہے تو ہر کوئی پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ طاقت و قوت دنیا کو پتا ہے۔ یہ بکھرے ہوئے ضرور ہیں، ان کے ہاں پلاننگ نہیں ہے، ان کے ہاں منصوبے نہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں، ان کا کوئی قائد نہیں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں۔ ارے اندر چلے جائیں تو چھڑانے کے لیے کوئی آنے والا بھی نہیں۔ یہ سب غریبوں کی جماعت ہے، لیکن خوف تمہارا جو دلوں میں ہے وہ عظمت والا ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے بکھرے ہوئے ضرور ہیں، لیکن دل میں ایسی محبت رکھتے ہیں کہ پکاریں گے تو مدینے تک آواز جا سکتی ہے، پکاریں گے تو مدینے تک آواز جا سکتی ہے۔ یہ ڈر ہے، اسی کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، انگریزوں کی زبانی۔ انگریز کیا کہتے تھے سنیوں کو دیکھ کر؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکالو۔ یہ پاورفل چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور جس کے پاس اتنی مضبوط دولت ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے کبھی ڈرتا نہیں، خوف نہیں کرتا۔ اتنی بات ابھی مولانا کہہ رہے تھے، میری فضیلت میں بیان نہ کریں، لیکن میں اپنے تجربات بتاتا ہوں۔ تجربات میرے عزیز ہو، جب کوئی بندہ تنہا ہو جاتا ہے، 200-250 لوگ اس کو پکڑ کر کے چل رہے ہوں، اور اندھیری کوٹھری میں ایسے اندر کر دیا جائے کہ صبح بھی نہ معلوم ہو، دوپہر بھی نہیں، شام بھی نہیں، اندازہ ہی نہیں کہ سورج نکلا کہ ڈوبا، ایسے حالات میں کون ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے میں یہاں سے چیخوں گا، پکاروں گا تو میری ماں بھی نہیں سنے گی، میری بیوی بھی نہیں، میرے بیٹے بھی نہیں، میرے بھائی بہن بھی نہیں سنیں گے، عزیز ترین لوگ بھی نہیں سنیں گے، اور اگر وہ باہر رو رہے ہوں گے ان کی آواز بھی مجھے نہیں سنائی دے۔ ہم نے اندھیری کوٹھریوں میں دیکھا ایک ذات ہے، ایک ذات جس کے متعلق سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ پھر جب یہ بات یقین کر جاتی تھی تو سارا ڈر نکل جاتا تھا۔ اب آؤ 200 کیا تو 1000 کتے بھی آ جائیں، ڈر کسی بات کا نہیں۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے ساری دنیا تمہاری طرف، مدینے والا میری طرف۔